بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی حکومت کے رہنما متحرک قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اہم شخصیات کی ملاقات متوقع۔ تفصیلات کے مطابق اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ گورنر سندھ MQM کے رہنما خالد مقبول اور فاروق ستار آج مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، سیاسی عدم استحکام اور مدارس رجسٹریشن کے معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے اسلام آباد جامع مسجد عثمان غنی میں اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ خصوصی شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں صدر مملکت کی طرف سے مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط سے انکار کی وجوہات پر غور کیا جائے گا اور حکومت کی طرف سے نئے بل میں مجوزہ ترامیم کا مسودہ پیش کیا جائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سے جڑے بہت سے احباب کو یہ معلوم نہیں کہ مدارس رجسٹریشن بل کیا ہے، اس لیے سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی مفتی ابولبابا شاہ منصور سے منسوب ایک تحریر کو ہم یہاں پر پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مفتی ابولبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم چاہتے ہیں کہ مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے چاہئیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مدارس سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونے چاہئیں۔ مفتی ابولبابا شاہ منصور نے لکھا کہ ہم دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لینے سے پہلے بتا دوں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک مدارس دینیہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے چلے آ رہے ہیں اور سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب آئیے جائزے کی طرف۔ مدارس اگر وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ سرکاری فنڈ کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مدارس کے اسناد کی مقبولیت میں اضافہ متوقع ہے۔ حالانکہ یہ دونوں فائدے فرضی ہیں۔ مدارس کو چھوڑیے، سرکاری تعلیمی اداروں کو فنڈ دستیاب نہیں، مدارس کو ککھ ملے گا۔ مدارس کے اسناد کی دور کی بات ہے، خود یونیورسٹیز کے فاضل کلرک کی پوسٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ جبکہ نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ سرکار کی مدد لے کر مدارس کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ کہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں میں مدارس کی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ ایک سکول اور کالج کی طرح سرکار کا نظام اور نصاب اپنانا پڑے گا۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ جن سٹیک ہولڈرز نے پاکستان کے عصری نظام تعلیم کو داؤ پہ لگا دیا ہے، وہی لوگ مدارس کے نظام کا کباڑہ کر دیں گے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ مدارس کو رجسٹریشن اور آڈٹ کے ان مشکل ترین مراحل کا سامنا کرنا ہوگا جن کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے جامعۃ الرشید کے اپنے البیرونی اسکول کے رجسٹریشن پہ 1 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اس وقت بھی صرف کراچی جیسے شہر میں 5000 سے زائد اسکول رجسٹریشن سے محروم ہیں۔ 4 سالوں سے ان کی فائلیں پینڈنگ میں ہیں۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ آپ مدرسے کے لیے کسی قسم کی فنڈنگ اور ذرائع آمدن پیدا کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ ایک سکول اور کالج والے چندہ نہیں کر سکتے، مدرسوں کا بھی یہی ہوگا۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ مدرسے کا کردار محدود ہوگا، اس طرح کہ آپ صرف تعلیمی سرگرمی تک محدود رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کے مدرسے کی مسجد بھی مدرسے کے دائرہ اختیار میں نہیں آ سکے گی۔ اور وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہونے میں 7واں نقصان یہ ہوگا کہ کسی بھی قومی ایشو پہ موقف دینے میں مدرسہ کا دارالافتاء آزاد نہیں ہوگا۔ جو سرکار کا موقف ہوگا وہی مدرسے کو اپنانا پڑے گا۔ مدرسہ اگر سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوگا تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو سرکار کی معاونت میسر نہیں ہوگی۔ دوسرا نقصان یہ کہ مدارس کے اسناد کو کما حق و مقبولیت نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ فرضی نقصانات ہیں، کیونکہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کی صورت میں بھی مدرسے کو سرکاری فنڈ اور مدرسے کے فاضل کو ملازمت ملنے کی کوئی ضمانت نہیں، جبکہ فوائد اس کے مقابل زیادہ ہیں۔ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونے میں دینی مدارس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ مدارس اپنے نصاب تعلیم میں آزاد رہیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مدارس اپنے نظام تعلیم میں آزاد اور خود مختار ہوں گے۔
تمام تعلیمی، تربیتی، تدریسی اور امتحانی ضابطے اپنے ماحول کے مطابق طے کریں گے۔ صرف وفاق المدارس کے امتحانی نظام کی کوئی نظیر دنیا بھر میں موجود نہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مدارس اپنے ذرائع آمدن پیدا کرنے میں آزاد ہوں گے اور دستیاب وسائل کے مطابق کام کرنا ممکن ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رجسٹریشن اور آڈٹ کے نظام میں سرکاری دفاتر کی مروجہ پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جو ہوگا بھی سادگی سے ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ کہ مدارس کا کردار وسیع رہے گا۔ ایک مدرسہ اگر چاہے تو مدرسے کے ساتھ ٹرسٹ، مسجد، یتیم خانہ، لنگر، ڈسپنسری، ناداروں، بیواؤں کی کفالت، قدرتی آفات میں متاثرین کی بحالی، ایمبولینس سروس کی فراہمی جیسی درجنوں سرگرمیاں آسانی کے ساتھ جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ مدرسہ اگر سکول کالج کی طرح وزارت تعلیم کے تحت چلا جاتا ہے تو وزارت تعلیم کے تحت ان جیسی سرگرمیوں کا کوئی امکان نہیں۔ چھٹا فائدہ یہ کہ قومی اور سرکاری ایشوز پہ مدرسہ کھل کر اپنا موقف دے سکے گا، قوم اور عوام کی بہتر رہنمائی میں آزاد ہوگا۔ یہ جتنے بھی فوائد اور نقصانات گنوائے گئے ہیں وزارت تعلیم اور سول سوسائٹی ایکٹ کے دائرے کو سامنے رکھ کر گنوائے گئے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے فوائد و نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے مدارس اس انداز میں کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، تو تعلیم کی ناکام وزارت کے تحت مدارس کو دینے کے تجربے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ اتنی نالائق وزارت کہ اس وزارت نے 2019 میں مدارس کے ساتھ رجسٹریشن کا معاہدہ کیا ہے اور آج تک رجسٹریشن کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ یہ بھی مقرر بتا دوں کہ 2019 میں مدارس نے وزارت تعلیم کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کیا تھا، ماتحت کرنے کا معاہدہ نہیں تھا۔ دونوں میں فرق واضح ہے، اور وہ بھی اس مجبوری کے تحت کیا تھا کہ حکومت مدارس کو وزارت داخلہ کے تحت لے جانا چاہتی تھی۔ مدارس نے احوان البلیتین قبول کرنے کے درجے میں اس کو قبول کیا تھا، ورنہ آج بھی مدارس کا فائدہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن میں ہے، جس کی بات اتحاد تنظیمات مدارس اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں۔